इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भावलपुर माशाअल्लाह, मैंने जब हेलीकॉप्टर से ऊपर से ये आपकी ग्राउंड देखी तो मैंने ऑन पप्पी को कहा कि ये जो सामने आपने जगह खाली की हुई है इसमें ख्वातीन को आने दे, वो शुक्र है वो आई गई है। और माशाअल्लाह मुझे जो खुशी है और मैं अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी कौम को जगा दिया। मेरी कौम एक जिंदा कौम बन चुकी है। अल्लाह ने मेरी कौम को शऊर दे दिया है, बेदार कर दिया है। और ये वो कौम अब वो बनने जा रही है इंशाअल्लाह जो मेरे नज़रियाती लीडर इलामा इकबाल की सोच थी और मेरे सियासी लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिसने जद्दोजहद की थी पाकिस्तान के लिए। ये हैं हमारे दो लीडर। और जो सारी दुनिया का लीडर रहमतुल लिल आलमीन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कभी उनसे बड़ा कोई लीडर आया ना आ सकता है। तो पाकिस्तानियों, अब मुझे आपने जवाब देना है कि जब मेरा मुल्क बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये जो नौजवान, क्योंकि मैं खास तौर पर अपने नौजवानों से मुखातब हूं, चलो चलो इमरान के साथ, 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 चलो चलो इमरान के साथ। आगे एक मिनट, आगे आपने शोर नहीं करना। और आपको ये अगला स्टेज आपने जो बना दिया है, आपने अब डिसिप्लिन बन के रहना। डिसिप्लिन। अच्छा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका नौजवानों आपने इसका मतलब समझना है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जो इंसान जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाता है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसकी उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। वो इंसान को, एक छोटे इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। वो एक कौम, मेरे पाकिस्तानियों, मदीना में जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक कौम बनाई थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी। और उसने उन लोगों को जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, उस ला इलाहा इल्लल्लाह ने उनको दुनिया की इमामत करवाई। तो वक्त की सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। कई सौ साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की ला इलाहा इल्लल्लाह पे।
لا الہ الا اللہ، اللہ کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا جس سے میرا ضمیر، میں اپنے ضمیر کو بیچوں. کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا. جو لا الہ الا اللہ سمجھ جاتا ہے باولپور، وہ کبھی لوٹا نہیں بن سکتا. اور باولپور یہاں تو ایک بہت بڑا مونچھوں والا لوٹا ہے. 3.5 سال حکومت میں بیٹھ کے عیاشی کرتا ہے اور پھر لوٹے کا منہ ادھر چلا جاتا ہے. تو باولپور میرے سے وعدہ کرنا، سامنے چپ، شور نہ کرو. میرے سے وعدہ کرو کہ آپ نے اس لوٹے کو کسی صورت جیتنے نہیں دینا. انشاءاللہ جو میری جاگی ہوئی قوم مجھے نظر آ رہی ہے، لوٹوں کے دن ختم ہو گئے، زمین فروشوں کے دن پرانے پاکستان میں رہ گئے. ہمارا پاکستان وہ بننے جا رہا ہے جو میرے سیاسی لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر قائد اعظم، اس کے مخالفین بھی اسے کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے، سچا انسان ہے. اور وہ جو ہمارا لیڈر تھا، اس نے تب کہا، آج سے کئی سال پہلے نریندر مودی کے ہندوستان میں پرائم منسٹر بننے سے پہلے، اس نے تب کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں دیکھ کے رہو کہ کہیں انگریز کی غلامی کے بعد آپ ہندو کی غلامی نہ کریں. اس لیے پاکستان بننا ضروری ہے. اور آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا حال دیکھو، کس طرح کی وہ بیچارے غلامی کر رہے ہیں. میرے قائد نے پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ اس لیے پاکستان ضروری ہے کہ صرف ایک آزاد قوم، ایک آزاد انسان، ایک آزاد قوم، اسی کی پرواز اوپر ہوتی ہے. اور لا الہ الا اللہ وہی قوم جو آزاد ہوتی ہے، کیونکہ وہ زنجیریں توڑ دیتے ہیں. آپ جب آپ اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، تو مجھے ذرا میرے باولپور کے باشعور، بیدار، باشعور، غیرت مند پاکستانیوں، آپ نے میرے سے وعدہ کرنا کہ یہ جو اب پاکستان بننے جا رہا ہے، آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکنا. کتنے پیسے؟ آپ نے کبھی اس طرح کے لیڈر کے ساتھ نہیں جانا جو یہ کہے. دکھاؤ ذرا. ساؤنڈ دکھاؤ. ٹھہر جائیں ذرا، تھوڑا صبر. ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ چیری بلاسم بوٹ پالش کیا ہوتی ہے. چلاؤ بھی. چلو چلو عمران کے ساتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ.
चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शहबाज शरीफ, मैं मानने नहीं आया, मैं तो मजबूर हूं। कहता है सारी कौम मेहनत करेगी। शहबाज शरीफ, सारी कौम तो मेहनत कर रही है, तुम चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हो। मरियम, अच्छा अब मैं बताऊं कि ये खानदान क्या कर रहा है हमारे से। तैयार हो जाओ ख्वातीन, जरा आप भी गौर से ये देखें, नौजवानों ये देखें कि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। 30 साल से। एक ये शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान, ये जो आज दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये दोनों 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। तो आप जरा सुने, मैं चाहता हूं जरा गौर से ये अब आप देखें कि 2012 में मैं जब इनसे पूछ रहा था कि तुम्हारे लंदन में अरबों रुपए के, मेफेयर के अंदर अरबों रुपए के अपार्टमेंट्स हैं, तो तब ये क्या कह रहे थे, ये चलाएं। इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली। अब ये सुन लिया, आज से 10 साल पहले मैंने इनसे पूछा कि अरबों रुपए की आपकी मेफेयर में प्रॉपर्टीज हैं, किधर से पैसा आया? क्योंकि टैक्स में तो आपने दिखाया हमारे आपकी आमदनी नहीं है। अब जरा ये सुने कि ये साफ चली। क्या कह रहा है ये? किधर है वो प्रॉपर्टीज? लाएं, दिखाएं, बताएं। सुन लिया आपने? सुन लिया? नहीं सुन लिया ना? कहता किधर है ये प्रॉपर्टीज? अच्छा अब आप उस खातून को सुने जिसको बड़ा मुश्किल सच बोलना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी प्रोफेसर नजर में प्रॉपर्टी से दूर की बातें नहीं, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास है, मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी से कहाँ से निकाल के आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंडियन की बात है। अच्छा, सदके जाऊं, एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूं मरियम को, बेचारी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बेचारी 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकती, लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है। अब ये 10 साल पहले थी, इनको ये नहीं पता था कि अल्लाह का काम यह है कि सच सामने ले आता है तो एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है। पैनमा पेपर्स के नाम पे दुनिया में बड़े बड़े सियासतदानों का इंकशाफ हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज पकड़ी जाती है। जरा ये आप बताओ। सुन लिया? अच्छा अब जब ये इंकशाफ हो जाता है तो मरियम के माशाल्लाह सेहतमंद भाई क्या कहते हैं, जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जो आदमी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्को लिमिटेड और न्यूसन लिमिटेड मैंने उनको होल्ड कर दी है। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड करनी इस वक्त नई नवाज शरीफ ने मुमकिन कर रहे हैं। ठीक है, 30 साल से 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 30 साल से
اچھا جی سن لیا کہ یہ چپ کر سن لیا آپ نے سن لیا کہ الحمدللہ پراپرٹیز ہماری ہیں. جو پہلے کہہ رہے تھے ہماری نہیں ہیں. مریم بیچاری تو کہہ رہی میں تو پاکستان چھوڑے دنیا میں میرے پاس کچھ نہیں ہے. اب پتہ چلا کہ اربوں روپے کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے محلات وہ جناب مریم نواز کے تھے. اب مریم کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. مریم کے پاس تو پیسہ نہیں, اس کی تو کوئی آمدنی نہیں. تو یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ بھاگلپور. یہ پیسہ آپ کا تھا. میں پھر سے بتا دوں, ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آج ہماری خواتین آئی ہیں ماشاءاللہ. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کرپشن میں اور چوری میں کیا فرق ہے؟ چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے؟ چوری ہوتی ہے جب کوئی آپ کے گھر میں ڈاکہ مارے, آپ کی چیزیں چوری کر لے, کوئی آپ کی جیب کتری سے ٹیلی فون نکال لے, یہ چوری ہوتی ہے. کرپشن وہ ہوتی ہے جب قوم کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے. چوری سے ملک نہیں تباہ ہوتے. جب حکمران, وزیر اعظم, صدر جب وہ پیسہ چوری کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتے ہیں. آج جتنے بھی ملک غریب ہے, جتنے ملکوں میں غربت ہے, وہاں اس لیے غربت نہیں کہ وسائل کی کمی ہے. غربت اس لیے کہ ان کے صاحب اقتدار پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں, جس طرح یہ شریف ہے اور سرداری ہیں. تو پاکستانیوں, میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں, میں آپ کو تیار کروا رہا ہوں حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے. آپ سب کو تیار کروا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چوروں سے آزاد کرنا ہے. چلو چلو عمران کے ساتھ, 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 چلو چلو عمران کے ساتھ. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی, صاف چلی شفاف چلی. بھاگلپور دو طرح ایک ملک میں تبدیلی آتی ہے. ایک, اور تبدیلی کا مطلب یہ کہ صاحب اقتدار, رولنگ ایلیٹ جو ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوتی ہے, اس کو ہٹاتے دو طرح ہیں. یا امام خمینی جیسا خونی انقلاب آتا ہے, اور یا بیلٹ کے ذریعے, الیکشن کے ذریعے ایک قوم اپنے صاحب اقتدار جو پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکتی ہے. تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں, اور میں آج پی ڈی ایم تین شکلیں, 3 اسٹوجز, سب سے خوفناک شکل اور ملک کی بڑی بیماری آصف زرداری, ایک یہ. دوسرا آپ نے دیکھ لیا چیری بلاسم شہباز شریف کو.
جوتے دیکھتا ہے پالش شروع کر دیتا ہے. اور جس طرح میں نے کہا بوٹ دیکھتا ہے تو خاص پالش شروع کر دیتا ہے. اور بڑے بوٹوں کی خاص ایسی چمکدار پالش کرتا ہے کہ شکل نظر آتی ہے اس کو ان میں. اور تیسرا بتاؤ ڈیزل کا کام کیا ہے کہ اسلام کو استعمال کرو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. نام لو اللہ کا اور ڈیزل کے پرمٹ پہ اپنے ضمیر کو بیچ دو. یہ تین شکلیں، یہ تین اسٹوڈنٹس نے پوری مل کے اندرونی اور بیرونی طاقتوں سے مل کے انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت ہرائی. تو پاکستانیوں تب باولپور کے بادشاہ لوگوں سنو، جب انہوں نے ہماری حکومت گرائی تو پاکستان 17 سال کے بعد سب سے بہترین ہماری معیشت ترقی کر رہی تھی. 5.6% تیسرے سال اور 6% چوتھے سال. یہ 17 سال کے بعد ایک منٹ یہ قوم ہماری معیشت ترقی کر رہی تھی کرونا کے باوجود جو دنیا میں اتنا بڑا بحران آیا تھا. ہماری کسان، آپ کسانوں سے پوچھیں، جو ہمارے پچھلے 2 سال کسانوں کو جو پیسہ ملا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس گیا ہو. ہمارا جو ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے میں نے پٹرول کی اور فضل الرحمان کی قیمت نیچے رکھی. ہمارے زمانے میں تیل 103 سے 115 ڈالر پہ بکا عالمی منڈی میں. پھر سے سن لو نوجوانوں، یہ نوٹ کرو خواتین، کہ ہمارا جب دور تھا تو تیل عالمی منڈی میں 115 روپے سے 103 روپے پہ گیا، اور ہم نے پٹرول کی قیمت 150 روپے لیٹر رکھی. فضل الرحمان کی قیمت 145 روپے لیٹر رکھی. آج 96 ڈالر کا عالمی مارکیٹ میں پٹرول بک رہا ہے، سستا ہو گیا. اور آج پٹرول 236 روپے لیٹر، ڈیزل اس سے بھی مہنگا. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا کیونکہ ہم نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا، ہم نے ان سے لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا، مہنگائی کم رکھی. انہوں نے بار بار کہا کہ جی بہت مہنگائی بڑھ گئی. بلاول کو بھی جوش چڑھا، مہنگائی مارچ کر دی. اسلام آباد پہنچا تو مہنگائی مارچ کو اتنا برا حالات ہوئے، ہم نے تو کہا کہ دھرنا بھی دے دو، ہم تمہیں کھانا پینا بھی دیں گے. لیکن وہ مہنگائی مارچ سے کانپے ٹانگنے والی مارچ بن گئی. تو ہم نے قیمتیں نیچے رکھی، ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا. انہوں نے پروپیگنڈا کیا، سازش کی کہ بہت مہنگائی تھی. آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو 4 مہینے میں ہوئی ہے. آپ کو پتا 4 مہینے میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی. یا خواتین ہیں، گھروں میں بجلی کے بل آئے ہوں گے، آپ خود بتائیں کہ کبھی ایسے بجلی کے بل کسی کو ملے ہیں؟ ہمارے دور میں بجلی 18 روپے یونٹ، آج 36 روپے یونٹ، ٹیکس ملا کے 50 روپے یونٹ.
لوگوں کو بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کا بل دے یا بچوں کی فیس یا بچوں کے لیے کھانا پینا سب مہنگا ہو گیا. تو یہ آئے کس لیے تھے؟ باولپور یہ آئے کس لیے تھے؟ کیونکہ مہنگائی کے تو ریکارڈ توڑ دیے. کس لیے آئے تھے؟ NRO لینے کے لیے، اپنی چوری معاف کروانے کے لیے. جو انہوں نے کرپشن کی تھی یہ وہ کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے. یہ عوام کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے. یہ ڈاکو اپنے کیسز جو عوام کا پیسہ چوری کیا تھا وہ معاف کروانے آئے تھے. 1100 ارب روپے کے انہوں نے پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کروا کے نیب کے قانون میں 1100 ارب روپیہ معاف کروایا ہے. باولپور یہ آپ کا، اس قوم کا پیسہ جو آپ کو ملنا تھا، جو آپ کا چوری کا پیسہ تھا، انہوں نے آ کے چوروں نے معاف کروایا. تو باولپور اب آگے کدھر جا رہا ہے پاکستان؟ سنیں ذرا غور سے. اب نہ ان سے معیشت سنبھالی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ٹیکس کلیکشن کم ہو رہی ہے، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، جو باہر سے پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے تھے وہ کم ہو رہے ہیں. ملک کی جو معیشت ہے وہ سکڑ رہی ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں. یہ پاکستان کو اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب اس کا صرف ایک طریقہ ہے، میرے پاکستانی تیار ہو جاؤ. اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائے. چلو چلو عمران کے ساتھ، 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 چلو چلو عمران کے ساتھ. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی. تو باولپور میں اپنی قوم کے سامنے اب روڈ میپ دیتا ہوں کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کو جس عذاب میں، جس اندھیرے میں، جس دلدل میں ہمیں یہ لے کے جا رہے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، ہم نے کیسے نکالنا ہے. سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا صاف اور شفاف الیکشن. 5 سال کے لیے اگر حکومت آئے گی اس سے سیاسی استحکام ہوگا، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، ہماری معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی. یہ جب تک رہیں گے وہ اور تیزی سے نیچے جائے گی، کیونکہ نہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اندر سے اس وقت ہمارے صنعت کار سرمایہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ملک کدھر جا رہا ہے. تو سب سے پہلے جلدی سے جلدی الیکشن کروایا جائے تاکہ ملک میں استحکام آئے، اسٹیبلٹی آئے. اور اس کے بعد ہم نے یہ جو قرضوں کی دلدل میں پھنس رہے ہیں، ہمارے پاس سب سے بڑا اثاثہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں. آپ نے اگلے دن دیکھا کہ 3 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 5.5 ارب روپیہ انہوں نے اکٹھا کیا سیلاب کے متاثرین کے لیے. یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ہم نے ان سے سرمایہ کاری کروانی ہے پاکستان میں. 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے. اگر 5 لاکھ پاکستانیوں نے بھی، بیرون ملک پاکستانیوں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر دی، ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی.
ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور انشاءاللہ یہ میں اب سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ میں پورا پلان بنا رہا ہوں کہ اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو کس طرح ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کروائیں. کیسے ہم اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو کہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں بجائے دبئی میں، بجائے اور کسی ملک میں. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا. چلو چلو ہمیں عمران کے پاکستان ساتھ، کے اندر چلو چلو عمران کے ساتھ، چلو قانون چلو کو عمران کے ساتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی. تو میں نے بھاولپور میں یہ بیرون ملک پاکستانیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. یہ تب پاکستان میں اپنا پیسہ لے کے آئیں گے جب ان کو پاکستان کے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد ہوگا. تو ہماری جنگ سب سے پہلے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہمیں اس ملک میں انصاف قائم کرنا پڑے گا. اور انصاف تب قائم ہوگا جب یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. جب یہ جو کہتے ہیں کہ میری لندن تو چھوڑو پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے، ان لوگوں نے جو پیسہ لوٹا ہے ملک سے، جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا، جب تک طاقتور کے لیے ایک قانون، طاقتور ڈاکے مارے تو NRO، اور چھوٹا چور جب تک جیل میں جائے گا اور بڑے ڈاکو کو ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا، یا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی بلکہ طاقت کی حکمرانی ہوگی. اور طاقت کی حکمرانی جنگل میں ہوتی ہے، جنگل کا قانون ہے. کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک ادھر رول آف لا نہیں ہوتا، جدھر انصاف نہیں ہوتا. اٹھا کے دیکھیں دنیا کے ملک، جس ملک میں انصاف کا نظام بہتر ہے وہاں خوشحالی زیادہ ہے. سوئٹزرلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے. ہمارا جو ناردرن ایریاز گلگت بلتستان، وہ دگنا سائز ہے سوئٹزرلینڈ کا اور زیادہ خوبصورت ہے. لیکن چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ انصاف یعنی کہ قانون کی حکمرانی سوئٹزرلینڈ میں ہے. کوئی طاقت سے طاقتور انسان قانون کے نیچے ہے. جب انصاف ہوتا ہے خوشحالی آتی ہے. تو سب سے زیادہ جنگ میرے پاکستانیوں، میرے بہاولپور کے باشعور شہریوں، ہماری سب سے بڑی جنگ اس ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے، یہ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں ان کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، رول آف لا قائم کرنے کے لیے. تو بہاولپور تیار ہو آپ میرے ساتھ؟ چلو چلو عمران کے ساتھ، 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 چلو چلو عمران کے ساتھ. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی. کسی تھانے کے اندر کسی غریب آدمی پہ ظلم نہیں ہوگا. کوئی شباز گل جیسے لوگوں کو اور جمیل فاروقی جیسے صحافیوں پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا جو پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور کوئی طاقتور NRO نہیں لے سکے گا.
कानून सबके लिए एक होगा और हम वो पाकिस्तान चाहते हैं कि कोई इदारा कानून नहीं तोड़ सकेगा। सारे इदारे जो आइन के अंदर, जो दायरे के अंदर रह के काम करेंगे, सारे इदारे कानून की हुक्मरानी मानेंगे। ये जो गलत आदतें पड़ी हुई हैं इस मुल्क में, चाहे कर दे, कत्ल करे, चोरी करे, रिश्वत ले, जो मर्जी करे, हमारा इंसाफ का निजाम नहीं उनको पकड़ सकता। सिर्फ गरीब लोग जेल में। मैंने जब जनरल मुशर्रफ के दौर में थोड़े दिन जेल में गुजारे तो मेरे पाकिस्तानियों वहां सिर्फ गरीब चोर थे, सिर्फ गरीब लोग थे। बड़े बड़े डाकू मैं असेंबलियों में देखता था, ईवानों में थे। ज्यादा कमजोर जेल में जाता है और ये इसके ऊपर ऐसे निजाम के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता। ये है हमारी जंग कि जो ताकतवर इस मुल्क में, अगर उसको पुलिस वाला रोकता है, कानून तोड़ता है, पुलिस वाला रोकता है, वो आगे से कहता है पता नहीं मैं कौन हूं। हमारे नए पाकिस्तान में पुलिस वाला कहेगा मुझे पता आप कौन है, फिर भी आपको सजा मिलेगी। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसके अंदर किसी की यह जुर्रत नहीं होगी कि वो कोई बहुत बड़ा मीडिया हाउस बन के पैसे लेके लोगों की पगड़ियां उछाले, उनके घर वालों की तौहीन करे, घर में औरतें उनकी तौहीन करे। किसी मगरबी ममालिक में यह नहीं हो सकता। कानून बने हुए हैं, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता क्योंकि कानून इंसान की इज्जत, उसकी डिग्निटी की हिफाजत करता है। और इंशाअल्लाह क्योंकि मेरी कौम बेदार हो गई है, मेरी कौम जाग चुकी है, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि मैं आज इस हुकूमत को एक वार्निंग देना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं। ये जितने भी चेरी ब्लॉसम आप, आपके वजीर, जो भी आपकी हुकूमत के पीछे हैं, कान खोलकर मेरी आज बात सुन लो। मैंने 4 महीने बड़ा बर्दाश्त किया, हर किस्म का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मीडिया का ब्लैकआउट किया कि जी इमरान खान को ना दिखाओ, जो सहाफी दिखाता था उसके ऊपर जुल्म, उसके ऊपर केसेस, ARY जो दिखाती थी उसको बंद कर दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको सलाम करते हैं कि आपने ARY को खोल दिया। तो मैं हमारे लोगों को 25 में जो इन्होंने तशद्दुद किया, जिस तरह इन्होंने लोगों के चादर और चार दीवारी उसको पैमाल करते हुए घरों में जाके घुसकर रात के 2 बजे, घर की ख्वातीन थी, शर्म नहीं आई इनको, हरासा करने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए। और जिस तरह इन्होंने हमारी ख्वातीन को और फैमिलीज को लिबर्टी चौक लाहौर में और इस्लामाबाद में शेलिंग की, औरतें बच्चे थे उनको शेलिंग की, खौफ फैलाने के लिए। और मैं चाहता तो उस दिन मैं धरना देता और मुझे पता था इंतशार होना है। मैंने सिर्फ अपने मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए फैसला किया कि मैं नहीं धरना खत्म करता हूं, क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है। ये चोरों ने हमारी माशियत को तबाह कर दिया, मैं और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके बाद इन्होंने केसेस किए। जब 17 जुलाई को इनको बुरी तरह पंजाब के बाई इलेक्शन में
پھینٹا پڑا اور حمزہ ککڑی فارغ ہوا تو انہوں نے اور کیسز بنا دیے. میرے اوپر دہشت گردی کا کیس، میرے اوپر دہشت گردی کا کیس. اور وہ کیس کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل پہ جنہوں نے بھی وہ ظلم ہونے دیا ان کے اوپر قانونی کارروائی کروں گا. دہشت گرد بنا دیا، خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. دیکھو شہباز شریف، چیری بلاسم، تمہاری گورنمنٹ سن لو، جو بھی تمہارے پیچھے سن لو. یہ قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے، کرکٹ کے دنوں سے مجھے جانتی ہے. ایک چیز یہ قوم جانتی ہے کہ جتنا آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کرو گے، جتنا تم مجھے دبانے کی کوشش کرو گے، اتنا اور میں مقابلہ کروں گا. چلو چلو عمران کے ساتھ، چلو چلو پاکستانی قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. کراچی سے لے کے اوپر گلگت بلتستان تک، خیبر پختونخوا، میں ابھی آپ کو بلوچستان میں بھی ثابت کر رہا ہوں قوم میرے ساتھ ہے. ابھی میں سندھ میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ سندھ کی عوام بھی یہ زرداری مافیا کو شکست دینے کے لیے سب میرے ساتھ ہے. ثابت کروں گا میں. تو میں چیری بلاسم سن لو غور سے، یہ جو حربے استعمال کر رہے ہو میرے خلاف، میرے لوگوں کے خلاف، یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم گھبرا کے پیچھے ہٹ جائیں گے، میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنے ملک کی خاطر میں کوئی وہ حرکت نہیں کر رہا جس سے میرے ملک کو نقصان ہو. لیکن میری اگر آپ نے دیوار کے ساتھ میری کمر لگا دی تو یاد رکھیں کہ میں کارنر ٹائیگر بن سکتا ہوں. چلو عمران کے ساتھ، چلو 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 چلو. ایک کال دوں گا، ایک کال، اور اسلام آباد میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور میں قریب پہنچتا جا رہا ہوں اس کال کے لیے. تو میں آج آپ کو بڑا اپنے ملک کا سوچتے ہوئے میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور میرے ملک کو بھی بچاؤ. میں آج راجن پور ڈسٹرکٹ میں پھرا. میں نے جتنا بھی اللہ کی طرف سے امتحان میں ہمارے لوگ سارا راجن پور اور ڈی جی خان کے علاقے میں مشکل وقت میں بیچارے ہمارے سیلاب کے متاثرین ہیں. تو میں آج اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب ہمارے انسان مشکل میں ہو تو ہم سب پہ فرض ہو جاتا ہے ہم ان کی مدد کریں. انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کے لیے، متاثرین کے لیے
सारे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, इंशाअल्लाह इन सब के लिए मैं पैसे इकट्ठे करूंगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो मुझे बार बार कहे कि पिछली टेलीथॉन में टाइम कम था, पैसे देना चाहते थे, इंशाअल्लाह उनके लिए मैं अगले इतवार को एक और टेलीथॉन करूंगा। और ये सारा पैसा और जितने मेरे टाइगर फोर्स है, नौजवानों आपने मेरी टाइगर फोर्स ज्वाइन कर जानी है, क्योंकि हमने उन इलाकों में अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों को भेजना है जिधर अभी भी लोग बड़ी मुश्किल में हैं। मैंने वो देखा, लोग, बच्चों, वो मच्छर, सारा चारों तरफ पानी है, मच्छर है, बच्चों को उस मुश्किल में है, बेचारे, मुश्किल वक्त है। तो हमारे ऊपर, सबके ऊपर है, और इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को भी मोबिलाइज करूंगा, पैसे भी इकट्ठे करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हम अपने जो बेचारे पाकिस्तानी आज मुश्किल में हैं उनकी जिंदगी आसान करें। और उसके लिए भी बावलपुर, आप मेरे साथ खड़े हो। वैसे बावलपुर आज मेरा बड़ा दिल खुश हुआ आपका जोश और जज्बा देख के। चलो इमरान के साथ, चलो। रुकना है ना डरना है, अब तो आगे बढ़ना है। रुकना है ना डरना है, अब तो आगे बढ़ना है। आज टीम, भावलपुर की टीम, मेरे डीजी खान की टीम, मेरे एमएनएज, मेरे एमपीज, मेरी तंजीम के लोग, मैं आज आप सबको मुबारक देता हूं इस शानदार जलसे की। और आपके लिए भी मैं आज जाते हुए आप पे भी फर्ज कर रहा हूं, भावलपुर आपके लिए भी फर्ज कर रहा हूं कि आपने लोटे को पूरी तरह शिकस्त देनी है पाकिस्तान की।